Beloved brothers and sisters, مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، this is Brother Frank speaking. یہ بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ As you know, جیسا کہ آپ جانتے ہیں has blessed کہ خداوند نے ہمیں نہایت ہی خاص طرح کی برکت سے نوازا ہے۔ special way. We not only have نہ صرف ہمارے پاس عبادت کے لیے ایک وسیع جگہ ہے which جس میں 800 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، God has been خدا بہت مہربان ہے، so good, بہت اچھا ہے، gracious ہم پر اتنا رحیم ہے to give us کہ اس نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا by کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی سب قوموں تک پہنچا جائے، earth to تاکہ share خدا کے اس بیش قیمت کلام کو شیئر کیا جائے۔ and this reminds me اور یہ مجھے متی کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کی یاد دلاتا ہے۔ this gospel of بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی all nations تاکہ گواہی ہو and اور پھر خاتمہ ہوگا۔ will be. Something has touched my heart میرے دل کو کسی چیز نے بڑی شدت کے ساتھ چھوا ہے، and it's the expression اور وہ لفظ آج کا اظہار ہے۔ آج in Hebrews عبرانیوں کے 3 باب میں ہم 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں، in verse 13, but exhort one another بلکہ جس روز آج کا دن کہا جاتا ہے، it is called ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو it is called جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے، lest any تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ the deceitfulness of sin. The word today, لفظ آج، verse 15, آج، why 15ویں آیت، is said today جب تک آج کا دن کہا جاتا ہے، his voice, اگر آج تم اس کی آواز سنو not your تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، the provocation جس طرح کے today. غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ آج 19ویں آیت، That they could not غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ believe. Today, اگر آج تم اس کی آواز سنو harden تو not, اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، open your hearts. بلکہ اپنے دلوں کو کھولو Open your تاکہ خدا آپ کے ذہن کو کھولے to receive اور his آپ word. اس کے وعدوں اور اس کے کلام کو قبول کریں۔ It says here again in verse 7 پھر یہاں in chapter 4, 4 باب کی 7ویں آیت میں دوبارہ کہتا ہے، he limiteth a certain day. تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، Long a time جیسا پیشتر کہا گیا ہے it is said, کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ not your hearts. Today, آج this is the day, یہی وہ دن ہے جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ even about the birth حتیٰ کہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کی پیدائش کے بارے آج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ used. I read Hebrews, میں عبرانیوں کے 5ویں باب کی 5ویں آیت پڑھتا ہوں۔ so also Christ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، died, بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا he that said, کہ تو میرا بیٹا ہے، thou art my son. آج Today, آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ begotten thee. This is our today, یہ آج ہمارا ہے، the day the Lord وہ has دن made, جو خداوند نے بنایا ہے۔ according to Isaiah 4, یسایہ 49ویں باب کے مطابق salvation, نجات کا دن، also confirmed in 2 جس کی دوسرے کرنتھیوں 6 باب میں پالوس رسول بھی تصدیق کرتا ہے، This is یہی نجات کا دن ہے۔ day of salvation. And then اور پھر only خداوند کا دن باقی رہ جائے گا۔ day
of the Lord, اس کے غضب کا دن، the day of wrath, the day غصے کا دن، the time مصیبت کا وقت، and then اور پھر بلا شبہ also the 1000 سالہ بادشاہی بھی، the last 1000 زمین پر مسیح کے ساتھ آخری 1000 سال، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ لازمی بطور بادشاہ حکومت کرے جب تک اس کے سب دشمنوں کو اس کے پیروں کی چوکی کے نیچے نہ کر دے۔ اس لیے خدا کا نجات کا ایک منصوبہ ہے، لیکن میں آج کے لفظ پر زور دینا چاہتا ہوں۔ آج نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے 2000 سال کے عرصہ کے دوران متعدد مرتبہ بہت خاص وقت آیا، خاص دن آئے، اور مجھے یاد ہے کہ اصلاح کے دنوں میں آج اگر تم اس کی آواز سنو، تاریخ زمانہ کے 1000 سال کے بعد روشنی کی پو پھٹی اور خوشخبری کی منادی ہوئی کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ لیکن اسی باب کے اندر رومیوں کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کے خون کے باعث ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، نہ کہ صرف تعلیمی لحاظ سے راست بازی، بلکہ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ خدا کے ساتھ تجربہ کے اعتبار سے راست بازی۔ مجھے کلام مقدس کی تعلیمات بہت پسند ہیں، لیکن بائبل کی تعلیمات کو ان تجربات کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے جن کے بارے وہ بیان کرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کلام مقدس کی تعلیمات کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر جب ہمارے خداوند نے کہا تمام دنیا میں جا کر تمام قوموں کو خوشخبری کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اسے بپتسمہ دو، خیر اگر وہ ایمان لائیں گے تو بپتسمہ لیں گے، لیکن اگر وہ محض ہونٹوں سے کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ بپتسمہ نہیں لیں گے۔ اور پھر آپ چلتے ہیں اور آپ اصل میں پینتیکوس کے دن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے یہ بار بار کہنا پڑے گا، آخری اور پہلا آواز ایک سا ہونا چاہیے۔ آخری اور پہلا بپتسمہ ایک جیسا ہونا چاہیے، آخری اور پہلی عشاء ربانی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے کلام مقدس کی تمام تعلیمات حقیقت سے جڑی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نے ملاکی کے 4 باب میں کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا تاکہ بحال کرے، تاکہ ہمیں واپس لوٹا لائے، پھر وہ نبوت بحالی کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ پھر آپ متی 17ویں باب کی 12ویں آیت میں جائیں، یقیناً ایلیا پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، نہ صرف آ کر منادی کرے گا بلکہ آ کر سب چیزیں بحال کرے گا۔ اس لیے خدا نے جو وعدہ اپنے کلام میں کیا ہے وہ حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ طریقہ تھا جو یوحنا بپتسمہ دینے والی کی خدمت کے ساتھ تھا۔ یہ یسایہ کے اندر اس کے 40ویں باب کی 3 آیت میں کہتا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو۔ اور پھر لوکا کے پہلے باب میں 11ویں آیت سے زکریا کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتہ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا وعدہ دیا کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں خداوند کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی راہ تیار کرے اور خداوند کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔
This is it. بس یہی ہے Every ministry ہر خدمت کو جس کا وعدہ خدا قادر مطلق نے خدا کی بادشاہی کے اندر کیا ہے into اور زندہ خدا کی کلیسیا کے اندر رکھا گیا ہے، لازمی اس کے الہی مقصد کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ to a divine purpose. So اس لیے to make it very بڑی plain, سادگی کے ساتھ as the Holy Scripture, جیسے کلام مقدس میں 1 پہلا Corinthians کرنتھیوں 12, اور اس کے 12ویں باب میں کہتا ہے، 1 Corinthians اور پہلا کرنتھیوں اور اس کے 14ویں باب میں بھی the fivefold 5 خدمتوں کا رکھا جانا، placing روح القدس کی نعمتوں کا رکھا جانا، ایسی خدمت رکھی جانا جہاں کسی کے پاس حکمت کی نعمت ہو، wisdom to the other the gift of faith, all the 9 دوسرے کے پاس ایمان کی نعمت، تمام 9 نعمتیں اور خدمتیں خدا کے کلام کے مطابق رکھی جانا۔ 1 Corinthians chapter پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی ہر ایک سطر 1 it is given. کسی کو ایمان کی نعمت دی جاتی ہے، کسی کو معجزات کی دی جاتی ہے۔ These are ministries. یہ وہ خدمتیں ہیں جو ان 5 خدمتوں کے اندر ہیں۔ These 9 of یہ 9 سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں اور پھر حقیقت بن جاتی ہیں۔ reality. And then اور پھر you have like the apostle آپ کے پاس پالوس رسول کی مانند ہے، وہ محض ان 5 خدمتوں کا حصہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پاس تمام قوموں کے لیے براہ راست بلاہٹ تھی۔ I will send you میں تجھے بت پرستوں میں سے my word بھیجوں گا تاکہ میرے کلام کی منادی کرو اور ان کی آنکھیں کھولو۔ ministries in the body of Christ. اس واسطے مسیح کے بدن کے اندر خدمتیں ہیں، مقامی کلیسیاؤں کے اندر خدمتیں ہیں، اور Like ایک ایسی بھی خدمت ہے جیسی بھائی برہنم کی تھی، Branham had, ہمارے زمانے میں ولیم برہنم کی تھی، because کیونکہ وہ ایک موعودہ نبی تھا، prophet, not نہ صرف کلیسیا کے لیے بلکہ تمام قوموں کے لیے، all the nations کیونکہ سارے نبی ایسے مرد ہوتے ہیں sent by God. خدا کی بادشاہی کے اندر کسی الہی مقصد کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ So I always glad اس لیے میں ہمیشہ بڑی خوشی سے لیکن ساتھ ہی براہ راست ذمہ داری سے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا جو بھائی برہنم کو 11 جون 1933 کو کہا گیا تھا۔ on June the 11th, 1933, as John the جس Baptist طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیش رو بھیجا گیا تھا، you are sent تمہیں ایک پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیش رو ہوگا۔ of Christ. This day, this آج کے دن یہ نوشتہ پورا ہوا۔ I can take you میں آپ کو لوکا کے 4 باب میں لے جا سکتا ہوں where our Lord, جہاں ہمارے خداوند نے یسایہ نبی کی معرفت پڑھا، chapter 61, 61واں باب، اور پھر اس نے صحیفہ بند کر کے واپس دے دیا اور کہا کہ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نوشتہ پورا ہوا۔ before your very eyes. Beloved, عزیزو، this یہ ہمارا آج ہے۔ ہم اپنے اس دن کے لیے God خدا کے وعدوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ part in what God, میری خواہش ہے کہ میں اس میں حصے دار بنوں beloved, we could go جو خدا عین اب کر رہا ہے۔ chapter 20, اور عزیزو، ہم متی 24ویں باب میں سے ہوتے ہوئے عین یہودا کی آخری آیت تک جا سکتے ہیں اور آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بائبل کی نبوتیں کیسے پوری ہوئی ہیں۔ in our time. If you read اگر آپ متی 24ویں باب میں پڑھیں تو جنگوں کی افواہیں، زلزلے اور ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں actions, this تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن یہ تمام کی پیشن گوئیاں، یہ کلام ہمارے سامنے پورا ہوا۔ and read what our Lord said. آپ مرکز 13ویں باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں جو کچھ ہمارے خداوند نے بنی اسرائیل کے جمع ہونے کے تعلق سے کہا ہے، جیسا پرانے عہد نامہ کے اندر وعدہ ہوا، Testament and also اور ہمارے خداوند نے نئے عہد نامہ کے اندر اس کی تصدیق بھی کی۔ when you جب تم انجیر کے درخت کی پتیاں دوبارہ نکلتے دیکھو، again جب تم دیکھو کہ بنی اسرائیل واپس اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، return تو پھر جان لو
to their homeland, then you know, you don't guess. آپ بوجھتے نہیں، آپ خواب نہیں دیکھتے، آپ جانتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے۔ I can say میں کہہ سکتا ہوں this day کہ آج کے دن یہ کلام پورا ہوا۔ is fulfilled. From about تقریباً 150 150 ممالک میں سے یہودی اپنے وطن واپس لوٹے، homeland, اور 1948 سے ہمارے پاس ایک ملک جس کا نام اسرائیل ہے۔ the country called Israel. When جب you تم see ان سب all چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھو، to pass, then you پھر know جان لو، you don't get. آپ نے بوجھنا نہیں، آپ جانتے ہیں۔ Our Lord said, after making اور پھر ہمارے خداوند نے کہا بعد ازاں اس بیان کے pass away, کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ and then even make اور حتیٰ کہ پھر یہ بیان جاری کیا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی جب تک یہ سب چیزیں پوری نہ ہو جائیں۔ fulfilled. Beloved, عزیزو، this اس دن میں بہت سی کلام کی باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ are being fulfilled. What ہم نے عبرانیوں کے اندر کیا پڑھا تھا؟ today, آج when you جب تم اس کی آواز سنو، voice, let's make it very آئیے اسے نہایت سادہ بناتے ہیں۔ does not خداوند نے ہمارے ساتھ وہ کلام نہیں کیا جو 4000 سال قبل تھا یا 2000 سال قبل تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے اور آج کے دن کے لیے وعدے دیتا ہے، for this day اور ہمیں نجات کا مکمل منصوبہ دکھاتا ہے۔ of salvation. اور پھر ہم ان وعدوں پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ آج ہمارا ہے۔ Because this is our today. First, پہلے we hear ہم خدا کے وعدوں کو سنتے ہیں، God. And secondly, پھر نمبر 2 وہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، and third, اور پھر نمبر 3 ہمارا خدا کے ہر اس وعدے کے اندر حصہ ہے جو خدا نے اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا، finally, اور آخر میں اپنی دلہن کے ساتھ۔ the promises اس واسطے to Israel, وہ وعدے جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ اسرائیل کے اندر پورے ہوں گے۔ predictions وہ وعدے اور پیشن گوئیاں جن کا تعلق قوموں کے ساتھ ہے وہ سب قوموں کے اندر پورے ہوں گے، اور وہ وعدے جو ایمانداروں کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بطور نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ، ہم ان وعدوں پر ایمان لاتے ہیں، promises. And اور صرف after آج کے لیے خدا کے مودع کلام پر God, ایمان لانے کے بعد ہی روح القدس کے وسیلہ وہ ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ if you don't believe اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہیں جو کچھ خدا نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے offended, تو برائے مہربانی ناراض مت ہو، God even speak to لیکن خدا should God کیوں آپ سے بات کرے؟ time with you خدا کیوں اپنا وقت آپ کے ساتھ ضائع کرے؟ to believe the promises اگر آپ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں God تو پھر آپ ہیں کون؟ کیا آپ خدا کو سکھا رہے ہیں؟ yourself, عزیزو، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے hand of God, اپنے آپ کو حلیم کریں، اور میں دہرا رہا ہوں، you will آپ understand الہی مکاشفہ کے وسیلہ نجات کے منصوبہ کو سمجھ جائیں گے۔ the plan of salvation, the promises. خدا نے جو وعدے کیے ہیں You will آپ understand اپنے آج کو سمجھ جائیں گے۔ today آج جب when آپ you اس کی آواز hear سنیں، His voice. What is اس کی آواز کیا ہے؟ word? Is اس کا کلام اس کی آواز ہے، and in His اور اپنے کلام کے اندر اس نے وعدے کیے ہیں۔ so the اس لیے جس لمحے وہ آپ سے کلام کرتا ہے He will not تو وہ involve سیاست یا مذہب کے اندر شامل نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ اپنا مودع کلام شیئر کرے گا۔ with you. یہی ہمارے خداوند نے لوکا کے 24ویں باب میں کیا۔ Chapter 24. He gathered اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا and he اور اس نے موسیٰ سے شروع کیا اور تمام نبیوں اور وہ سب جو زبوروں I was میں کہا گیا تھا بتایا، only today I read اور میں بہت حیران ہوا تھا۔ آج ہی میں نے پڑھا کہ نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں 186 مرتبہ زبوروں کے حوالے ملتے ہیں،
جی ہاں، 186 مرتبہ ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر جو زبوروں میں لکھا جا چکا تھا، 6 times you find reference might نجات کے منصوبہ کے تعلق سے حوالہ جات ملتے ہیں، ہمارے خداوند کے بارے، اس کی پیدائش کے بارے، ہر چیز کے بارے۔ میں حیران تھا the plan of salvation, جب میں نے اسکوفیلڈ بائبل کے اندر یہ پڑھا۔ about his birth, about everything. I was surprised when I read it in the Scofield Bible. Beloved عزیز brothers, بھائیوں اور بہنوں، dear sisters, what am I trying to say? میں جو آپ سے کہنا چاہتا Am I ہوں، wasting your time, or کیا میں am I آپ کا wasting وقت ضائع کر رہا ہوں یا آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ We should not do that. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ That ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا، promise ایک اہم وعدہ۔ you, اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے، میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ the Lord comes. Before sun turns اس سے پہلے کہ سورج تاریک ہو جائے اور چاند خون بن جائے، before اس سے پہلے کہ آسمان سے ستارے گرے، اس سے پہلے کہ چھٹی مہر حقیقت بن جائے، becomes اور حتیٰ کہ مہروں کے بارے میں and even with the seals. It is یہ محض وہ کچھ نہیں جو کہا گیا ہے، is being said بلکہ ہر مہر حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، connected to reality. حتیٰ کہ جب 7ویں مہر کھلے گی Seal will be اور پھر جب حقیقت وقوع پذیر ہوگی، reality takes place. 7 angels 7 فرشتے appear before 7 نرسنگوں کے ساتھ خدا کے تخت کے آگے ظاہر ہوں گے، and then you read about the 7 اور پھر آپ 7 نرسنگوں کی عدالتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، the اور چھٹے نرسنگے کی عدالت کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے the announcement comes when the کہ جب 7واں نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا بھید ختم ہو جائے گا۔ and how wonderful اور کتنی خوبصورتی سے بھائی برینم نے اپنی خدمت کے بارے میں بیان کیا، about all the mysteries خدا کے ان تمام بھیدوں کے بارے جو اس پر منکشف ہوئے، اور خدا کا فضل بھی جو ہم پر منکشف ہوا۔ revealed to us. So we understand اس لیے ہم سمجھتے ہیں is یہ خدا کا وقت ہے، for God. خدا کے لوگوں کے لیے This is our یہ ہمارا آج ہے، today. اور آج جب آپ اس کی آواز سنتے ہیں، His promised جب word آپ آج کے لیے مودع کلام سنتے ہیں not your heart. تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ In the name of میں خداوند کے نام میں آپ سے التماس کرتا ہوں، your heart now. اگر your heart آپ اپنا دل سخت کر لیں گے تو وہ آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے سخت کر دے گا۔ be ready اس لیے to receive. مہربانی سے اپنا دل کھولیں، اور خدا نے جو ہمارے آج کے لیے وعدہ کیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ The very sad آخر میں آپ کو اسرائیل کے بارے میں بہت دکھی کہانی سناتا ہوں، judging. اور میں عدالت نہیں کر رہا، Waiting for the promises. لیکن وہ 4000 سال سے ان وعدوں کا انتظار کر رہے تھے جو ان کے ساتھ کیے گئے تھے، And when the اور جب تکمیل کا وقت آیا they تو received, انہوں نے اسے قبول نہ کیا، they judged him. انہوں نے اس کی عدالت کی، انہوں نے اس پر تنقید کی، انہوں نے اسے مصلوب کر دیا۔ We waited عزیزو، ہم بھی 2000 سال سے ان وعدوں کا انتظار کر رہے ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں کیے ہیں۔ this, آج کے دن this, آج کے دن all got میں خدا نے in the whole اپنے مقدس کلام میں جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ last message. آخری پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچ رہا ہے، آخری پکار، یہ تیاری کا وقت ہے، یہ بحالی کا وقت ہے، Time کیونکہ اخیر بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ ابتدا تھی۔ as the beginning was. Maranatha, مارا نہ تھا، ہمارا خداوند بہت جلدی آ رہا ہے، very soon. Be اس ready کو ملنے کے لیے تیار رہیں جب وہ آتا ہے۔ when he comes. God bless you. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ And should you be interested, اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں please, تو برائے مہربانی ہمیں بتائیں۔ wherever you are, آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، in what آپ کسی بھی ملک میں ہوں، God خدا آپ کو تمام قوموں میں سے بلا رہا ہے، تمام قبیلوں میں سے، ہر جگہ سے۔ hear the last آخری پکار کو سنیں، یہ آج آپ کا ہے
اور آج جب آپ اس کی آواز سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، بلکہ خدا کے ان وعدوں کو قبول کریں جو اس نے آپ کے ساتھ کیے ہیں۔ خدا قادر مطلق کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔